ایران، امریکہ اور اسرائیل کی اصل جنگ کیا ہے؟ دنیا میں 57 مسلم ممالک ہیں، مگر امریکہ اور اسرائیل کا اصل ہدف ہمیشہ ایران رہا ہے۔ کیوں؟ اس کی جڑیں بہت پرانی ہیں، دوسری جنگ عظیم تک جاتی ہیں۔ جنگ عظیم میں جب زیادہ تر ممالک نے برطانیہ کا ساتھ دیا، تب ایران کے شاہ نے جرمنی ہٹلر کا ساتھ دیا۔ اس فیصلے نے برطانیہ کو ناراض کیا اور اس نے ایران پر حملہ کر کے شاہ کو ہٹا دیا۔ تخت پر شاہ کا بیٹا رضا شاہ پہلوی آیا، جو مغرب کا فیورٹ تھا۔ نئے شاہ نے ایران کو مغربی طرز پر بدلنے کی کوشش کی۔ حجاب، مذہب اور اسلامی اقدار کو دبایا گیا۔ پارٹی کلچر، موسیقی، شراب اور لادینی نظام کو فروغ دیا گیا۔ عوام ناراض ہوئے۔ اسی وقت آیت اللہ خمینی سامنے آئے، جو حکومت کے خلاف آواز بنے۔ خمینی کو جلاوطن کر دیا گیا، مگر وہ عراق سے اپنی تقریریں خفیہ طور پر ایران بھجواتے رہے۔ لوگ ان کی بات ماننے لگے۔ جب شاہ نے بادشاہت کی شان دکھانے کے لیے دنیا کی مہنگی ترین پارٹی رکھی، تو عوام مزید ناراض ہو گئے۔ انہوں نے خمینی کو نجات دہندہ سمجھ لیا۔ جب حالات بگڑے تو شاہ نے مدد کے لیے امریکہ کو پکارا، مگر اس سے صاف انکار ملا۔ وہ ملک چھوڑ کر چلے گئے۔ خمینی ایران واپس آئے اور لاکھوں لوگ ان کے استقبال کو آئے۔ یہی انقلاب اسلام کی شروعات تھی۔ پھر ایران نے امریکہ سے دشمنی شروع کی۔ سفارت خانے پر قبضے، نعرے، برگ بر امریکہ اور برگ بر اسرائیل عام ہو گئے۔ اسی دوران صدام حسین نے ایران پر حملہ کیا۔ امریکہ اور عرب ممالک کی پشت پناہی سے انہوں نے ایران پر اتنا بڑا حملہ کیا کہ 8 سال جنگ ہوئی، مگر ایران ٹوٹا نہیں۔ خمینی کی وفات کے بعد آیت اللہ خامنائی سامنے آئے۔ ایران نے محسوس کیا کہ جب تک ان کے پاس ایٹمی ہتھیار نہیں ہوں گے، امریکہ اور اسرائیل ان کا پیچھا نہیں چھوڑیں گے۔ پاکستان کے ایٹمی سائنسدان ڈاکٹر عبدالقدیر خان نے ایران کو خفیہ ٹیکنالوجی دی، جس سے ایران نے ایٹمی پلانٹس بنانا شروع کر دیے۔ جب یہ امریکہ کو پتہ چلا تو اس نے ایران پر دباؤ ڈالا، مگر ایران نے کہا ہم ایٹم بم نہیں بنائیں گے، کیونکہ اسلام میں بے گناہوں کو مارنے والا ہتھیار ہی حرام ہے۔ عالمی اداروں نے تحقیقات شروع کر دی، مگر انہیں ایٹم بم کا کوئی سراغ نہ ملا۔ اس کے باوجود اسرائیل مسلسل امریکہ کو ایران پر حملے کرنے کے لیے کہتا رہا، یہاں تک کہ ایران پر اقتصادی پابندیاں لگا دی گئیں، جس سے معیشت بگڑ گئی۔ بعد میں اوباما حکومت نے ایران سے نیوکلیر معاہدہ کیا کہ ایران ایٹمی ہتھیار نہیں بنائے گا اور بدلے میں پابندیاں ہٹیں گی، لیکن ڈونلڈ ٹرمپ نے آ کر وہ معاہدہ توڑ دیا اور پھر پابندیاں لگا دی۔ ساتھ ہی ایران کے بڑے کمانڈر قاسم سلیمانی کو ڈرون حملے میں مار دیا گیا، جس سے امریکہ کے خلاف نفرت اور بڑھی۔ پھر ایران کے صدر ابراہیم رئیسی، جنہوں نے امریکہ و اسرائیل کے خلاف سخت موقف اپنایا۔ ہرگز نمی سوزد۔ یہ جنگ صرف ہتھیاروں یا سیاست کی نہیں، بلکہ نظریات، طاقت، عزت اور خود مختاری کی ہے۔ ایران مغرب کی غلامی قبول نہیں کرتا اور امریکہ و اسرائیل یہی برداشت نہیں کر سکتے۔